ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک، کشف الدجا بجمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک، کشف الدجا بجمالہ. وہ ہے بے مثال دری چیشک، وہ ہے بے مثال دری چیشک، حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لے تو پڑھیں ملک، صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بڑھائی رب نے کیا شان نبی دیکھ، بڑھائی رب نے کیا شان نبی دیکھ، یہاں بھی دیکھ اور محشر میں بھی دیکھ، یہاں بھی دیکھ اور محشر میں بھی دیکھ. بنے جبریل بھی خادم نبی کے، بنے جبریل بھی خادم نبی کے. نبی کی شان اللہ غنی دیکھ، نبی کی شان اللہ غنی دیکھ. اور دکھے گا راستہ خلد بری کا، دکھے گا راستہ خلد بری کا. راستہ کیا؟ خلد بری دکھ جائے گی. دکھے گا راستہ خلد بری کا، محبت سے مدینے کی گلی دیکھ، محبت سے مدینے کی گلی دیکھ. بڑھائی رب نے کیا شان نبی دیکھ، یہاں بھی دیکھ اور محشر میں بھی دیکھ. ذرا اس عشق خستہ کی جانب، ذرا اس عشق خستہ کی جانب، طفیل حضرت عثمان غنی دیکھ، طفیل حضرت عثمان غنی دیکھ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی کوششوں سے، اپنی محنت اور لگن سے، عقیدت اور محبت کے ساتھ اس محفل کو آراستہ کیا. سبحان اللہ. آج کے جلسے کا عنوان عظمت مصطفیٰ ہے. محترم سامعین و حاضرین، جہاں تک عظمت مصطفیٰ کا سوال ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی عظمت اور ان کی شان اللہ کے سوا کوئی اور بیان نہیں کر پائے. ان کی عظمت اور ان کی شان کیا ہے، یہ کوئی کسی انسان سے پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہے. اگر آپ ہو یا میں یہ چاہوں کہ ہم کسی شخص سے پوچھیں کہ رسول کی عظمت کے بارے میں بتاؤ، اور وہ مکمل طور پر، جس کو عربی میں کہتے ہیں کما حقہ، رسول کی شان اور ان کی عظمت بتائے، تو یہ ناممکن سی بات ہے. ایک شعر مجھے یاد آیا، کسی نے کہا تھا کہ میں ایک انسان ہوں صرف انسان، میں ایک انسان ہوں صرف انسان، میں ان کی مدحت میں کیا لکھوں گا. میں ایک انسان ہوں صرف انسان، میں ان کی مدحت میں کیا لکھوں گا. خدا نہیں ہوں کہ 30 پارے میں ان کی، خدا نہیں ہوں کہ 30 پارے ثنا میں ان کی اتار دوں گا. ادا حق ثنا ان کا کسی سے ہو نہیں سکتا، خدا کا کام ہے یہ آدمی سے ہو نہیں سکتا. کیا بات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور ان کی رفعت اور ان کی عظمت
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت رکھی ہے، ان کی شان بڑھائی ہے، کوئی انسان اس کو جان نہیں سکتا، سمجھ میں نہیں آ سکتی، مگر اس اعتراف کے ساتھ کہ ہم رسول کی شان کو نہیں جان سکتے، ان کی اس شان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس اقرار کے ساتھ کہ ہم رسول کی تمام عظمتوں کو نہیں پہچان سکتے، اس اقرار کے ساتھ رسول کی تمام تر عظمتوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جس چیز کو ہم جانتے نہیں اس پر ایمان کیسے لے کر آئیں گے؟ تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ اللہ کو کون کون جانتا ہے؟ کس نے دیکھا ہے اللہ کو؟ کیا بات ہے، کون جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ مگر ایمان سب لائے ہوئے ہیں، بے شک سبحان اللہ، سب ایمان لائے ہوئے، اور مومن وہی ہے جو غیب پر ایمان لائے، بے شک سبحان اللہ، جو غیب پر ایمان لائے وہی مومن ہے۔ اور یہ لفظ غیب آج مومنین کے درمیان گرما گرم بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ کیا کہنے، آپ دیکھیں کہ اللہ نے غیب کو اس قدر اہمیت دی کہ ایمان غیب پر لانا ہوگا۔ یؤمنون بالغیب، واہ واہ واہ، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے، اور آج اللہ کی مخلوق کے درمیان یہ لفظ غیب بڑا بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اللہ کی شان ہے، انسان تو انسان ہے، فرشتوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی عظمت کو پہچان سکے۔ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ، یہ تو جبریل کو بھی نہیں معلوم کہ مصطفیٰ کا ٹھکانہ کہاں ہے، اللہ اللہ، مصطفیٰ کی اہمیت اور ان کی عزت اور ان کی شان کیا ہے، کما حقہ کسی کو نہیں معلوم۔ احادیث ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اے صدیق اکبر، تم رسول کے ساتھ رہنے والے ہو، تم رسول کے سفر میں ساتھ رہتے ہو، جب رسول مکے میں رہتے ہیں تو تم ساتھ رہتے ہو، جب ہجرت فرماتے ہیں تو تم ساتھ رہتے ہو، جب مدینے میں آ جاتے ہیں تو تم ساتھ رہتے ہو، بے شک، تم رسول کے ساتھ کھاتے پیتے ہو مگر رسول کو نہیں پہچان سکتے، کیا بات تم ہے، رسول کے ساتھ سوتے جاگتے ہو مگر مصطفیٰ کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہ، ان کی حقیقت تو ان کا رب جانتا ہے، ان کی عظمتیں تو ان کا رب جانتا ہے، تو کیوں نہ اللہ سے سوال کیا جائے کہ مصطفیٰ کی عظمت کے بارے میں کچھ بتا۔ کیا بات ہے، انسان کیا بتا سکتا ہے جب تابعی خاموش ہیں، صحابہ خاموش ہیں، اور تو اور انبیاء بھی خاموش ہیں۔ انبیاء بولتے ہیں تو صرف اتنا بولتے ہیں کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس پر تمہیں ایمان لانا ہوگا، جو اللہ کے محبوب ہوں گے۔ اس قدر انبیاء نے رسول کی بشارتیں دی، مگر رسول کی عظمت اور ان کی شان کی طرف تو اللہ ہی اشارہ کر سکتا ہے، وہی ہماری توجہ اس طرف دلا سکتا ہے کہ رسول کی عظمت کیا ہے۔ تو ہم سوال کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، ہمیں بتایا جائے کہ محمد کون ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن بول اٹھا، پتہ چلا کہ رسالت اور رسول ہونا یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مرتبہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ ایک انسان بھی ہیں، وہ ایک سماج میں پیدا ہوئے ہیں، وہ ایک شہر میں رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو کیا ان کی کوئی دوسری شان بھی ہونی چاہیے، ان سے کوئی دوسرا رشتہ بھی ہونا چاہیے؟ ایک رسالت کا رشتہ تو سمجھ میں آیا، مگر کیا ان کے ساتھ کوئی دوسرا رشتہ قائم کرنا چاہیے؟ قرآن ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم رسول سے رشتہ داری قائم کریں تو کیسی رشتہ داری قائم کریں، ان سے تعلق بنائیں تو آخر کون سا تعلق بنائیں؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ان سے باپ اور بیٹے کی رشتہ داری نہ جما لینا، ان کو تو اپنا رسول سمجھو، ان کو اللہ کا رسول جانو اور آخری نبی سمجھو۔ یہ ہے رسول کی شان کہ وہ آخری نبی ہے، اور یہ یقین مانو کہ قیامت کی اس سے عظیم نشانی نہیں مل سکتی کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آخری نبی آ چکا۔ اللہ اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے، اب چونکہ قیامت قریب ہے کسی دوسرے نبی کو نہیں بھیجا جائے گا، اللہ کے رسول اللہ کے آخری نبی ہے، اب کسی نبی کی حاجت نہیں ہے۔ یہ قیامت کی سب سے عظیم نشانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور تاجدار اہل سنت، سبحان اللہ۔ اور رسول کی عظمت تو ہر طرح سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر قرآن پڑھا جائے اور قرآن سے اور کسی اور چیز کو آپ مرکز نہ بنائیں، کسی سے آپ کوئی حوالہ نہ لیں، تو صرف قرآن ہی کافی۔ جو لوگ ہر دور میں کچھ لوگ رہے کہ جنہوں نے کسی جماعت نے کسی جماعت کو نہیں مانا،
ایک جماعت نے دوسری جماعت کو نہیں مانا، مسلمانوں میں پھر ایک فرقے پیدا ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے ہیں۔ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ میری بات کوئی مانے، قرآن پر سب متفق ہیں، اور جو قرآن کو نہیں مانتا اس سے ہمیں یہ منوانا بھی نہیں کہ رسول کی شان کیا ہے۔ جو قرآن کو نہ مانے اس سے ہمیں کوئی گلا بھی نہیں کہ تم رسول کو کیوں نہیں مانتے۔ جو قرآن کو مانتا ہے، جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور پھر آناکانی کرتا ہے رسول کی شان میں، تو اس سے ہمارے مناظرے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں ضد ہوتی ہے، اس سے ہماری لڑائی ہوتی ہے کہ تم قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہوئے اور رسول کی شان کو نہیں مانتے، رسول کی عظمت کو نہیں مانتے، تم کیسا قرآن پر عقیدہ رکھتے ہو؟ یہ چیزیں تو لازم اور ملزوم ہیں کہ اگر قرآن کو اللہ کی کتاب مانو تو رسول کی وہی شان مانو جو قرآن نے ظاہر کی ہے، قرآن نے بتائی، اور قرآن رسول کی شان کو مانو، قرآن کو نہ مانو تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور رسول کی شان کس قدر رشتہ آپس میں مضبوط ہے۔ قرآن سے اگر سوال کریں کس کس چیز کے بارے میں سوال کرو گے؟ رسول کی آنکھوں کے بارے میں پوچھو گے تو ما زاغ البصر وما طغى، رسول کے خرام ناز کو پوچھو گے تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کس کس چیز کو رسول کے علم کو پوچھو گے تو فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول کے غیب کے علم کو پوچھو گے تو کہے گا قرآن بول اٹھے گا، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ سیف اللہ المسلول کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، تاج الفعول کے کسی رسالے کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، قادری دولہ کی کسی تقریر کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، قرآن کا حوالہ دیتا ہوں۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، مصطفیٰ یہ سب غیب ہی کی تو باتیں ہیں جو تمہاری طرف وحی کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ اب اگر غیب کا انکار کیا جائے کہ رسول غیب نہیں جانتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ لازم یہ آتا ہے کہ انکار کرو کہ رسول پر وحی بھی نہیں آتی تھی، اور جب اس کا انکار ہو گیا کہ رسول پر وحی نہیں آتی تھی تو پھر رسول کیسے، اور جب رسول کیسے تو مسلمان کیسا؟ جب مصطفیٰ کو رسول نہیں مانتا تو مصطفیٰ پر مسلمان نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو رسول کے علم غیب کا انکار کرے تو وہ گویا کہ وہ مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، اور جو مصطفیٰ کی رسالت کا انکار اور مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کر کے تو مسلمان ہوا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، جب تک اس بات کو نہیں مان لیا جاتا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے دور کی تو بات چھوڑ دیجیے، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب رسول خود لوگوں کو کلمہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی ضروری یہ تھا کہ رسول سامنے موجود ہے مگر اقرار کرو محمد اللہ کے رسول ہے، رسول کے سامنے کہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تب جا کے مسلمان ہوتا تھا انسان۔ تو آج کے دور میں اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ کہہ دیا آپ کو عجیب سا لگتا ہوگا اور لوگ بہکاتے ہوں گے آ کر کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جماعت پڑھتے ہیں، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں لوگ مسلمان نہیں کہتے۔ کوئی کہہ سکتا ہے آپ سے آ کر کے دیکھو میری داڑھی ہے، میں کرتا پجامہ پہنے ہوئے ہوں، ابھی حج کر کے لوٹا ہوں، اور کچھ لوگ ہیں جو مجھے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو قرآن یہ فتویٰ لے لے کسی دارالافتاء میں مت جاؤ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں دارالافتاء کو میں نہیں مانتا تو نہ مانو، قرآن سے فتویٰ پوچھو کہ قرآن تو کیا کہتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ قرآن سے پوچھ لے کہ کیا وہ شخص مسلمان ہے، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، سبحان اللہ۔ کہ ہے کچھ لوگ ایسے جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ کیا ترجمانی ہے، سبحان اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وہ کہیں گے آمنا، ہم ایمان لے آئے، کس پر؟ باللہ وبالیوم الآخر۔ کتنا مضبوط ایمان تھا، اللہ پر بھی ایمان، قیامت پر بھی ایمان۔ جی اللہ اکبر۔ قرآن یہاں تک تو بات، یہاں فتویٰ کہاں کلیئر ہوا، مسئلہ کلیئر نہیں ہوا یہاں پر، تو نے اس کے ایمان کی بات سنا دی۔ قرآن سے پوری بات پوچھیں، دیکھیں قرآن کو ادھورا پڑھ کر انسانوں میں غلط فہمی رائے پھیلائی جا رہی ہے، رسول کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اعمال کے ذریعے، اعمال کے متعلق، احکامات کے متعلق غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ لوگ قرآن پڑھ دیتے ہیں، آدھا قرآن پڑھنے کا نقصان بتاؤں آپ کو؟ کوئی قرآن پڑھے گا آپ کے سامنے کہے گا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہی تو ہوں، آدھا پڑھ دیا، اس کے آگے کا حصہ نہیں سنائے گا آپ کو، جس سے اتنا واضح فرق پیدا ہو جائے گا تمام بشروں میں اور اس بشر میں کہ جس کی طرف وحی آتی ہے۔ میں تمہاری طرح بشر ہی تو ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ پوری بات یہ ہے نا، تو جب وحی آتی ہے تو بالکل تم ہماری طرح تو ہوئے نہیں، ہماری طرح ہوتے تو وحی نہیں آتی۔
اور اگر ہم ان کی طرح ہوتے تو ہم پر بھی وہی آتی. جی اگر وہ ہماری طرح ہیں تو ہم پر وہی کیسے آ گئی؟ اور اگر ہم ان کی طرح ہیں تو ہم پر وہی کیوں نہیں آ رہی؟ اور کچھ لوگ ہوں گے اسی انتظار میں کہ شاید وہی آ جائے. استغفر اللہ. استغفر اللہ. اب آپ فیصلہ آپ کیجئے کہ جو شخص اس انتظار میں بیٹھا ہو کہ وہی آنے والی ہے مسلمان ہے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. جی نہیں. تو قرآن یہ بتا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہمارے سامنے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور تو اور وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں حج بھی کر آیا، میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں نے مدرسے کھول دیے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. خبردار وہ مسلمان نہیں ہیں. اللہ اللہ. جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ دعویٰ ایسا نہیں ہے آج کی طرح کوئی کہہ دے کہ اگر ہم کسی پر اعتراض کرتے ہیں کہ 1948 میں کتاب فلاں مدرسے سے چھپی تھی اس میں یہ عبارت موجود ہے، آج کا مولوی دکھائے گا دیکھیے صاحب کہاں ہے کتاب، وہ عبارت ہی غائب کر دی، وہ عبارت ہی غائب کر دی. اگر آپ آج کسی ایک جماعت ایسی ہے کہ اس کو دکھاؤ کہ دیکھو بھائی تم نے کتاب 100 سال پہلے کتابوں میں یہ لکھا ہے، کہے گا نہیں تو ہمارے پاس جو کتاب اس میں نہیں ہے، تو اس نے آج جو کتاب چھپی ہے اس میں سے وہ عبارتیں غائب کر دی. مگر قرآن کو کہاں لے جاؤ؟ ان کے بس میں ہوتا تو قرآن بھی بدل لیتے، مگر چونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اس نے اٹھا رکھی ہے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس پر ان کا بس نہیں چلتا. ورنہ تو یہ قرآن کو بدل دیں، اس پر بس نہیں چلتا. قرآن نے کہہ دیا کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آمنا ہم ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، ان کے اس دھوکے میں نہ آ جانا، وہ کھلے ہوئے کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. اور یہ بات یہ کہی کب جا رہی ہے؟ آپ ذرا دیکھیں کس سے کہی جا رہی ہے. یہ بات اس شخص کے بارے میں کہی جا رہی ہے جو صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کے دعویٰ کرتا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں. آپ ذرا اس دور کے لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس دور میں کنکروں نے کلمہ پڑھا ہے. اس دور کے لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس دور میں چاند کو ٹکڑے ہوا ہے. اس وقت کا آدمی جب یہ کہے کہ میں ایمان لے آیا تو خبردار وہ ایمان نہیں لایا ہے. اب ایک بات یہاں سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر ایمان اور کیسے لایا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، پھر بھی مسلمان نہیں. مسلمان ہو کیسے؟ بات تو واضح ہے، اللہ اور قیامت پر ایمان لانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. بیچ میں ایک چیز چھوٹ رہی ہے، بیچ میں ایک چیز چھوٹ رہی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور مصطفیٰ یعنی محمد ابن عبداللہ کو اللہ کا رسول جانو. سبحان اللہ. تب جا کے ایمان مکمل ہوگا. خالی لا الہ کی ضربے لگانے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. کیا بات. ایمان تو مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہو ہی نہیں سکتا، اور ہو کیسے جائے؟ کیسے ہو جائے؟ اور ایمان تو ایمان، دنیا کی کوئی چیز مصطفیٰ کو چھوڑ کے چیز ہی نہیں ہے. تو کائنات کی کوئی بھی شے مصطفیٰ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، تو ایمان مصطفیٰ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے. واہ. تو رسول کی شان تو یہ ہے کہ ان کو اللہ نے علم دیا. اور مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو آپ اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے. فرشتے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں، میں بنا رہا ہوں، انی جاعل، میں بناؤں گا.